لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک۔ السلام علیکم جی، اس وقت میں مسجد نمرہ میں موجود ہوں۔ آپ یہ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں، یہ وہ مسجد ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک ہی حج کیا، جو کہ ان کا پہلا اور آخری حج تھا، اور وہ اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر یہاں پر تشریف لائے تھے اور انہوں نے خطبہ دیا تھا، اور عین اسی جگہ پر یہ مسجد نمرہ بنائی گئی ہے۔ آپ کو میرا کیمرہ دکھائے گا، یہ دیکھیے کتنی بڑی یہاں پر عازمین کی پوری دنیا سے آئے ہوئے جو مسلمان ہیں انہوں نے یہاں پر ڈیرے لگانا شروع کر دیے ہیں، اور کیونکہ یہ بالکل اس کے ساتھ میدان عرفات ہے، اور جس کو حشر کا میدان کہا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں روایات یہ ہیں کہ وہیں پر جو ہے وہ میدان حشر برپا ہوگا اور لوگوں کے نامہ اعمال ان کے ہاتھوں میں تھمائے جائیں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں پاکستانی کمیونٹی سے کچھ جرنلسٹ۔ تیمور صاحب، مجھے بتائیے گا یہ کیا ہسٹری ہے اس مسجد کی، اس کی کتنی کیپیسٹی ہے، اور جوک در جوک پوری دنیا سے یہاں پر مسلمانوں نے رات کے ٹائم ہی یہاں پر ڈیرے لگانا شروع کر دی، اس کی وجہ کیا ہے بنیادی طور پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شامی صاحب، یہ مسجد نمرہ وہ تاریخی جگہ ہے جہاں پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبۃ الحجۃ الوداع دیا تھا، اور اس مسجد کی یہاں پہ اب جو ہے حج کا جو ہمارا دوسرا جو مین فرض ہے وہ یہاں پہ مکمل ہوتا ہے، یہاں پہ خطبہ حج دیا جاتا ہے۔ اور اس مسجد کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس مسجد کے تقریباً ابھی جو اس کی کیپیسٹی ہے 3.5 لاکھ کے اس سے بلکہ زیادہ لوگ یہاں پہ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ 3.5 لاکھ سے زائد اسی طرح، اور اس کے تقریباً 64 ڈورز ہیں، اور 10 اس کی جو ہے وہ مین انٹرنس ہے، تو اس لحاظ سے بہت بڑی مسجد ہے۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ لوگ سارے رات کو یہاں پہ پہنچ آئے ہیں، اور یہ اسی لیے رات کو کوئی سو رہے ہیں، یہاں پہ ڈیرے ڈال دیے تاکہ ان کو صبح کے لیے یہاں پہ جگہ مل جائے۔ تو جناب، میدان عرفات جو ہے یہاں پر 48 سے 49 ڈگری سینٹی گریڈ جو ٹیمپریچر ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے، اور یہ ایک صحرا ہے، اور صحرا میں ایک بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، لیکن جو عشق ہے وہ عشق اس کسی بھی چیز کو نہیں دیکھ رہا، وہ ایک جو وحدانیت کا درس ہے، اور جو لبیک کی صدائیں ہیں وہ پورے میدان عرفات میں جب یقین کریں جب وہ عشاق اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں تو پھر وہ گرمی کا احساس نہیں رہتا۔ اور جس طریقے سے انہوں نے بتایا 3.5 لاکھ سے زائد نمازی یہاں نماز ادا کر سکتے ہیں، 64 سے زائد اس کی انٹرنسز ہیں، اور 10 سے زائد اس کے دروازے ہیں، اور یہ میرا کیمرہ آپ کو دکھائے گا، انہوں نے 48 ڈگری سینٹی گریڈ کے ٹیمپریچر کو کنٹرول کرنے کے لیے خصوصی طور پر بڑے بڑے بے شمار قسم کے یہاں پر فینز لگائے ہیں، اور ٹھنڈی جو بوندیں ہیں وہ اس کے بیچ میں لگائی گئی ہیں تاکہ کم از کم گرمی کا احساس ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ ٹیمپریچر کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک سڑک بنائی ہے جس کے اوپر وائٹ پینٹ کیا گیا۔ اس پینٹ کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ پینٹ نہیں کیا گیا، بیسیکلی انہوں نے 1 کلومیٹر، یہ فرسٹ ٹائم آج ہم نے جو پریس کانفرنس اٹینڈ کیا منسٹر ٹرانسپورٹ کی، وہ یہی بتا رہے تھے کہ 1 کلومیٹر جو سڑک ہے اس میں انہوں نے کوئی اسپیشل قسم کے کیمیکلز یوز کیا ہے اور اس کے اوپر پینٹ کیا ہے، وہ 20 سینٹی گریڈ تک وہ درجہ حرارت جو ہے اس کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ مطلب اگر کوئی 48 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت ہے تو وہ 28 تک؟ یس ایگزیکٹلی، بالکل۔ آج ہم نے اس کو آبزرو بھی کیا ہے، جو ان کی منسٹری کا آفس تھا وہاں پہ وہ انہوں نے تھوڑی سی سڑک بنائی ہوئی ہے، اس کے اوپر ہم چلے ہیں، اور بالکل اس کا ٹمپریچر جو ہے وہ باقی باہر کے ٹمپریچر سے بہت ڈاؤن تھا۔ تو جناب، یہ اس وقت آپ بھی زیارت کر لیجئے مسجد نمرہ کی۔ آپ میں سے کوئی بھی شخص اللہ کرے اس کا اس خوش نصیب سفر پر اس کو بلاوا آئے اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ یہاں پر عشاق جوک در جوک پوری دنیا سے آتے ہیں اور کس طریقے سے ڈیرے جما لیتے ہیں، ان کو گرمی کا احساس نہیں ہوتا، گرمی کی شدت کا احساس نہیں ہوتا، اور 3 دن تک پھر وہ یہیں پر رہیں گے۔ اب ہم لوگ آج یہاں پر آئے ہیں، آج رات ہم کیا کریں گے، کل دن میں کیا کریں گے، پرسوں کیا ہوگا، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری آڈینس۔ شامی صاحب، بیسیکلی حج کے 3 فرائض ہیں۔ ایک فرض ہم نے یہ احرام باندھ لیا اور آ کے، دوسرا فرض یہ ہے کہ ہم نے کل یہاں پہ مسجد نمرہ میں خطبہ سننا ہے، میدان عرفات میں خطبہ سننا ہے، تو وہ دوسرا فرض ہو جائے گا۔ تیسرا فرض ہمارا زیارت طواف زیارہ ہے۔ اس کے بعد ہمارے واجب جو ہے وہ مناسک حج ہے، شیطان کو کنکریاں مارنا ہے، قربانی کرنا ہے، اس کے بعد وہ مختلف چیزیں وہ ہم نے
واجبات میں ادا کرنی ہے. تو یہاں سے ہم نے کل مغرب کی اذان کے بعد نکل جانا ہے منا کی طرف، مزدلفہ کی طرف جانا ہے. یہاں پہ ہم نے مغرب کی نماز نہیں پڑھنی، ہم نے جا کے مزدلفہ میں وہاں پہ ہم نے مغرب اور عشاء جس کو مغربین کہتے ہیں وہ اکٹھی پڑھنی ہے. اور مزدلفہ میں ہم نے پوری رات جو ہے وہ باہر میدان میں اوپن آسمان کے نیچے ہم نے گزارنی ہے، اور صبح کی نماز پڑھنے کے بعد ہم انشاءاللہ منا کی طرف چلیں. یہ جو میں نے احرام باندھا ہوا ہے، اب جب تک ہم یہاں ہیں ہم احرام میں رہیں گے. مٹی میں مٹی ہو جانا ہے اور اپنی میں جو ہے اپنی ایگو جو ہے اس کو ختم کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو فیض و برکات ہے اس کو سمیٹنا ہے. اور آخری خطبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو لوگ یہاں تک نہیں پہنچ سکے ان تک میری بات کو پہنچا دو، اور کسی عربی کو کسی اجمی پر، اور کسی اجمی کو کسی عربی پر، اور کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت نہیں ہے. سوائے فوقیت اگر ہے تو وہ تقویٰ ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس مسجد نمرہ کی زیارت کروائے، آپ خود آئیں اور فیض و برکات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے یہاں سے سمیٹ کر جائیں. تمام پاکستان کی خیر، عالم اسلام کی خیر، میرے ملک کی خیر، میرے ملک کے بسنے والے باسیوں کی خیر، میرے دوستوں کی اور ان تمام لوگوں کی جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کی خیر، ڈیلی پاکستان کے دیکھنے والوں کی خیر. مزید بھی یہاں میدان عرفات میں کیا کیا معاملات ہوں گے، کیا کیا ارینجمنٹس کیے گئے ہیں سعودی گورنمنٹ کی جانب سے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. مسجد نمرہ سے اجازت دیجیے.